توہین عدالت کیس، عمران خان کی ممکنہ نااہلی، خدشات اور قیاس آرائیاں۔ شعیب مزنی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک تقریر کے دوران خاتون جج کو مبینہ طور پر دھمکی دینے کے معاملے پر سربراہ تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ سربراہ تحریک انصاف عمران خان نے 20 اگست کو اسلام آباد میں ایک ریلی کے دوران تقریر میں آئی جی اسلام آباد ڈی آئی جی اور ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو مخاطب کر کے جو جملے کہے، اس پر حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی جانب سے عمران خان پر کڑی تنقید کے ساتھ ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے ایک نوٹ کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ گزشتہ روز جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے توہین عدالت کیس کی کارروائی شروع کی تو سرکاری وکیل نے عمران خان کی تقریر کا متن پڑھ کر سنایا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف قابل اعتراض اور دھمکی آمیز زبان استعمال کی ہے۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس محسن اختر کیانی نے عمران خان کی تقریر کے ایک حصے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو خاتون جج کے بارے میں سخت زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی ان سے اس کی توقع تھی۔ عدالتی کارروائی کے پہلے دن کی سماعت کے اختتام پر معزز عدالت نے سربراہ تحریک انصاف کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی اعلیٰ عدلیہ کا اختیار۔ یاد رہے کہ عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے یا عدالتی احکامات سے انحراف کرنے اور ان پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں آئین پاکستان کا آرٹیکل 204 اعلیٰ عدالتوں کو توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار دیتا ہے۔ توہین عدالت آرڈیننس 2003 کی تیسری شق اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی ماتحت عدالت یا معزز جج کی توہین کی صورت میں ملزم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر سکے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ توہین عدالت کا قانون عدلیہ اور معزز جج صاحبان کی تکریم نہ کرنے کی صورت میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ ملک کی سیاسی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ماضی قریب میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے متعدد رہنماؤں کی توہین عدالت قانون کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی، طلال چودھری اور دانیال عزیز کو معافی مانگنے کے باوجود توہین عدالت کی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی توہین عدالت کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے علامتی سزا سنائی تھی، مگر اس کے باوجود ان پر انتخابات میں حصہ لینے یا کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے پر پابندی عائد نہیں کی گئی تھی۔ عمران خان کے سیاسی مخالفین کا اصرار ہے کہ انہیں بھی اسی طرح نااہل قرار دیا جائے جیسا کہ ماضی میں دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کو توہین عدالت کے مقدمات میں نااہل قرار دیا گیا۔ عمران خان کی سیاسی مخالفین کی خواہشات سے قطع نظر ماضی کے عدالتی فیصلوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو بھی توہین عدالت کے جرم میں نااہل قرار دے سکتا ہے؟ متوقع فیصلے سے متعلق قیاس آرائیاں۔ توہین عدالت کیس کے متوقع فیصلے کی بابت قبل از وقت رائے کا اظہار عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے۔ اس کے باوجود حکمران اتحاد کے بعض رہنما اس حوالے سے مسلسل قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ماضی قریب کی عدالتی کارروائی کا بنظر غیر جائزہ لیا جائے تو عمومی طور پر عدالتی رجحان کچھ مختلف نظر آتا ہے۔ پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین امجد شاہ کا کہنا ہے کہ عدالتوں نے جتنا نرم رویہ توہین عدالت کے مقدمات میں اختیار کیا ہے اتنا دیگر مقدمات میں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئے روز اعلیٰ عدالتوں میں توہین عدالت کے مقدمات کی درخواستیں دائر ہوتی ہیں، مگر عدالتیں اکثر نرمی برتتے ہوئے انہیں نظر انداز کر دیتی ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بون نے اس بارے میں کہا کہ اگر اعلیٰ عدلیہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی فرد نے عدلیہ کی تضحیک یا توہین کی ہے تو پہلے مرحلے میں معزز عدالت توہین عدالت کے مرتکب شخص کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرتے ہوئے جس کے بعد ملزم کو وضاحتی بیان کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر عدلیہ اس کے جواب سے مطمئن ہو جائے یا وہ شخص غیر مشروط معافی مانگ لے تو ایسی صورت میں عام طور پر توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ عمران خان اگر عدالت کے روبرو پیش ہو کر غیر مشروط معافی مانگ لیں تو ممکن ہے کہ معزز عدالت ان کی معافی قبول کر لے۔ توہین عدالت کے مقدمات میں ملزم کی معافی قبول کرنا یا نہ کرنا اگرچہ عدلیہ کی ثوابدید پر ہے، مگر ماضی قریب میں غیر مشروط معافی مانگنے والے اکثر ملزمان پر عدلیہ نے فرد جرم عائد کرنے سے اجتناب کیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور تحریک انصاف خاتون رہنما فردوس عاشق ایوان بھی ان سیاسی رہنماؤں میں شامل ہے جن کی معافی کو اعلیٰ عدلیہ نے توہین عدالت کیس میں قبول کیا۔ ممتاز ماہر قانون اعتزاز احسن نے بھی سربراہ تحریک انصاف کو عدالت میں غیر مشروط معافی مانگنے کا مشورہ دیا ہے۔ عمران خان اس مشورے پر عمل کریں گے یا نہیں، مگر اس مشورے کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی معزز ججوں کے سامنے معافی توہین عدالت کیس میں ان کے وکلاء اور قانونی معاونین مشکلات میں کمی کا باعث بنے گی۔
روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔